فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے پیش کی جانے والی یہ کتاب میزان الحکمت کی دوسری جلد کے 33ویں حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ آج ہم صفحہ نمبر 620 سے پڑھنا شروع کریں گے، جہاں پر کہ حزن کے موضوع پر ابھی فصل جاری ہے۔ باب نمبر 819 اور عنوان رنج و غم کو دور کرنے والی چیزیں، حصہ دویم۔ قرآن مجید کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ ہے تاکہ جب کوئی چیز تم سے جاتی رہے تو تم اس کا رنج نہ کرو، اور جب کوئی چیز یعنی نعمت اللہ تعالیٰ تمہیں دے تو اس پر اترایا نہ کرو۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 3789۔ بعد از کلام رسول جتنا فائدہ میں نے حضرت علی کے اس مکتوب سے اٹھایا جو آپ نے مجھے تحریر فرمایا، اتنا کسی اور کلام سے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے مجھے تحریر فرمایا، اما بعد، انسان کو بعض اوقات ایسی چیز کا حصول خوش کر دیتا ہے جو اس کے ہاتھ سے ضائع نہیں ہوئی تھی، اور ایسی چیز کا مفقود ہونا اسے غمگین کر دیتا ہے جو اس تک نہیں پہنچتی تھی۔ لہٰذا تمہاری خوشی اس بات میں ہونی چاہیے جو تم آخرت کے بارے میں حاصل کرتے ہو، اور تمہاری پریشانی ایسی چیز پر ہونی چاہیے جو آخرت کے بارے میں تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ دنیاوی امور کے بارے میں جو تم حاصل کرو اس پر زیادہ خوشی نہ مناؤ، اور جو تم اس بارے میں کھو دو اس پر غم نہ کھاؤ۔ تمہاری زیادہ تر توجہ موت کے بعد کے امور میں ہونی چاہیے۔ والسلام۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 8 نیز صفحہ نمبر 30 اور صفحہ نمبر 38۔ حدیث 3790۔ چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو مجھ تک نہیں پہنچ سکی، مجھے گزشتہ زمانے میں نہیں مل سکی، اور نہ ہی مجھے آئندہ کے لیے اس کی امید ہے۔ دوسری وہ جسے میں پوری طاقت صرف کرنے کے باوجود بھی وقت سے پہلے نہیں پا سکتا، خواہ اس کے حصول کے لیے میں تمام اہل ارض و سما سے بھی امداد خواہی کیوں نہ کروں۔ اس انسان کا معاملہ کس قدر عجیب ہے جسے اس چیز کا حصول مسرور کر دیتا ہے جو اس سے کسی طرح مفقود نہیں ہو سکتی، اور اس چیز کا فقدان غمگین کر دیتا ہے جو اس تک کسی طرح نہیں پہنچ سکتی۔ اگر وہ اس بارے میں سوچ و بچار سے کام لے تو وہ دیکھ لے گا اور اچھی طرح جان لے گا کہ وہ چیز پیچھے رہ چکی ہے، اور وہ اسی چیز کو کافی سمجھے گا جو اس کے لیے آسان ہے۔ جو چیز اس کے لیے مشکل ہے اس کا تعرض نہیں کرے گا اور اپنے دل کو مشکل باتوں سے چھٹکارا دلا دے گا، تو ان دونوں چیزوں میں سے کس کے لیے اپنی عمر ضائع کرے گا؟ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 8 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3791۔ لوگو، یہ دنیا غموں کا گھر ہے نہ کہ خوشیوں کا، کجی کا مقام ہے نہ کہ راستی کا، لہٰذا جو شخص اس دنیا کو پہچان لیتا ہے وہ کسی امید پر خوش نہیں ہوتا اور کسی محرومی پر غمگین نہیں ہوتا۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 187 رسول خدا۔
حدیث 3792، دنیا کی طلب میں اپنی پوری کوشش صرف کر دو، پھر بھی جو تمہارے دل کی منشا ہے اس تک کبھی نہیں پہنچ سکو گے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 111، امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ حدیث 3793، زمانہ 2 دنوں پر مشتمل ہے، ایک دن وہ ہے جو تمہارے حق میں ہوتا ہے اور ایک دن وہ ہے جو تمہارے خلاف ہوتا ہے، پس جو دن تمہارے حق میں ہو اس پر اتراؤ نہیں، اور جو دن تمہارے خلاف ہو اس دن پریشان نہ ہو۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 20، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3794، دنیا گردش میں ہے، اس کی گردش کا جو دورانیہ تمہارے حق میں ہوگا تمہاری کمزوری کے باوجود تمہیں اس سے مل کر رہے گا، اور جو تمہارے خلاف ہوگا اسے تم کسی بھی صورت میں اپنے سے نہیں ہٹا سکو گے، خواہ اس کے لیے پوری قوت ہی صرف کر دو۔ جو شخص فوت شدہ چیزوں سے اپنی امیدیں منقطع کر لے گا وہ اپنے بدن کو سکون پہنچائے گا، اور جو شخص خدا کی عطا کردہ چیزوں پر راضی ہو جائے گا اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، یعنی وہ خوش ہوگا۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 121، رسول خدا۔ حدیث 3795، ہاتھ سے چلی جانے والی چیزوں پر اپنے دل کو رنج و غم سے آشنا نہ کرو، ورنہ یہ امر تمہیں آنے والی چیزوں کے حصول کے استعداد سے بھی باز رکھے گا۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو کنز الاعمال روایت نمبر 6147۔ باب نمبر 820، عنوان ہے رنج و غم کو دور کرنے والی چیزیں، تیسرا حصہ۔ حدیث 3796، جب تم کسی بادشاہ یا حاکم وغیرہ سے کسی قسم کا رنج و غم پاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ کہا کرو، کیونکہ یہ کشائش کی چابی اور بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ بہار جلد 78 صفحہ 201، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3797، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے میں 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں ادنا درجے کی بیماری رنج و غم ہے۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 88، بے رسول خدا۔ حدیث نمبر 3798، جب رنج و غم کی بوچھاڑ شروع ہو جائے تو تم پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا لازم ہو جاتا ہے۔ بہار جلد 76 صفحہ 323، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3799، لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ کہنا میری امت کے لیے رنج و غم سے امان ہے۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 58، رسول خدا۔ حدیث 3800، جو شخص زیادہ استغفار کرے گا اسے خداوند عالم ہر رنج و غم سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکال دے گا، اور اسے وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوگا۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 172، رسول خدا۔ باب نمبر 821، رنج و غم کو دور کرنے والی چیزیں، چوتھا حصہ۔ حدیث 3801، اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک نبی نے غم کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے انگور کھانے کا حکم دیا۔ بہار الانوار جلد 76 صفحہ 323، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3802، جب طوفان نوح کے پانی نے مردوں کی ہڈیاں ظاہر کر دیں اور حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو حضرت کو شدید صدمہ ہوا، حضرت سخت غمگین ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ سیاہ انگور کھاؤ تاکہ تمہارا غم جاتا رہے۔ بہار الانوار جلد 76 صفحہ 323، نور الثقلین جلد 2 صفحہ 371، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3803،
کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور حزن و ملال کو دور کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد 76 صفحہ 84 حضرت علی۔ حدیث 3804، جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے اور کہاں سے ہے تو اسے اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ بہار الانوار جلد 76 صفحہ 323 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ باب نمبر 822، عنوان ہے ہر خوشی کے ساتھ غم ہے۔ حدیث 3805، کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں خوشی ہو مگر اس کے ساتھ ہی غم بھی ضرور ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 242 جلد 77 صفحہ 116 رسول خدا۔ حدیث 3806، ہر خوشی کے ساتھ غم ضرور ہوتا ہے۔ بہار جلد 77 صفحہ 164 رسول خدا۔ حدیث 3807، ہر خوشی کے ساتھ بدمزگی بھی ہوتی ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 823، عنوان ہر غم دور ہو جائے گا سوائے جہنمیوں کے غم کے۔ قرآن مجید سورہ فاطر کی آیت نمبر 34، اور یہ لوگ خوشی کے لہجے میں کہیں گے خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے ہر قسم کا رنج و غم دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 22، جب جہنمی صدمے کے مارے چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل بھاگیں تو پھر اسی کے اندر دھکیل دیے جائیں گے۔ حدیث شریف، حدیث نمبر ہے 3808، کوئی غم ایسا نہیں ہے جس کے لیے کشائش نہ ہو سوائے جہنمیوں کے غم کے۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 242 رسول خدا۔ باب نمبر 824، عنوان ہے بغیر سبب معلوم کے خوشی اور غم کا حصول۔ حدیث 3809، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ ہمارے دوستوں میں سے ایک شخص بھی تھا۔ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول، میں آپ کے قربان جاؤں، بسا اوقات میں کوئی سبب جانے بغیر مغموم و محزون ہو جاتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا، جب ہمیں کوئی خوشی یا غمی پہنچتی ہے تو وہ ہم سے تم تک آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا اور تمہارا خداوند عالم عز و جل کے نور سے تعلق ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 5 صفحہ 242۔ حدیث 3810، جابر جعفی کہتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ وہاں میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا، میں آپ کے قربان جاؤں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی مصیبت یا کسی اور امر کے نازل ہوئے بغیر مغموم و محزون ہونے لگ جاتا ہوں، حتیٰ کہ میری یہ کیفیت میرے گھر والے اور میرے دوست بھی میرے چہرے سے محسوس کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جابر تم ٹھیک کہتے ہو، بات یہ ہے کہ خداوند عز و جل نے مومنین کو بہشت کی طینت سے خلق فرمایا ہے اور ان میں وحی کی روح داخل فرمائی ہے۔ پس ایک مومن دوسرے مومن کا گویا پدری و مادری بھائی ہوتا ہے، لہٰذا اگر کسی شہر میں ایک مومن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے جس سے وہ محزون و مغموم ہوتا ہے تو دوسرے مومنین بھی اس کی مصیبت کی وجہ سے محزون و مغموم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی روح ایک ہوتی ہے۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 265 صفحہ 276 جلد 27 صفحہ 75۔ حدیث 3811، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو کسی سبب کے بغیر مغموم ہو جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کے غم کا سبب کیا ہے۔ امام نے فرمایا، جب اسے کوئی غم پہنچے
تو وہ سمجھ لے کہ اس کا کوئی مومن بھائی مغموم ہے۔ اسی طرح جب اسے بغیر سبب کے خوشی ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مومن بھائی خوش اور مسرور ہے۔ پس ہم مومن بھائیوں کے حقوق کے بارے میں خدا کی مدد چاہتے ہیں۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 227۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو قلب یعنی دل کا موضوع، باب نمبر 3391، عنوان دل کے کان۔ باب نمبر 825، عنوان ہے قابل ستائش غم۔ حدیث نمبر 3812، یقیناً خداوند عالم ہر غمگین دل کو دوست رکھتا ہے۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 38، امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 3813، بہت سے غمگین لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ان کا غم ہمیشہ کی خوشیاں لے کر آتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3814، طویل حزن کی صورت میں جتنی خدا کی عبادت کی جاتی ہے اتنی کسی اور صورت میں نہیں۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 79، رسول خدا۔ حدیث 3815، میں نے حضرت علی علیہ السلام کے ایک مکتوب میں پڑھا کہ مومن غمگین ہو کر صبح اور شام کرتا ہے اور یہی چیز اس کے شایان شان ہوتی ہے۔ بہار الانوار جلد 72 صفحہ 71، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3816، مومن صبح بھی غمگین ہو کر کرتا ہے اور شام بھی غمگین ہو کر کرتا ہے اور یہی چیز اس کے شایان بھی ہوتی ہے۔ بہار الانوار جلد 83 صفحہ 133، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3817، حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، پروردگار تو نے مجھے چہرے، بدن اور پاؤں کو پانی کے ساتھ پاک کرنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن میں اپنے دل کو تیرے لیے کس چیز سے پاک و پاکیزہ کروں؟ ارشاد فرمایا، رنج اور غم کے ساتھ۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 157۔ حدیث 3818، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، جب بیکار لوگ ہنسنے میں مصروف ہوں تو تم اپنی آنکھوں میں رنج و غم کی سلائی سے سرما لگاؤ۔ بہار الانوار جلد 72 صفحہ 71، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3819، جس شخص کا اس دنیا میں اپنے بارے میں حزن طویل ہو جائے تو قیامت کے دن خداوند تعالیٰ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا اور اسے مطمئن قرارگاہ میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3820، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، خدا کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا، جن کے دل منکسر اور شکستہ ہوتے ہیں خدا وہاں ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 177۔ حدیث 3821، رنج و غم عارفین کا شعار ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے باطن میں غیب کی بہت سی چیزیں داخل ہوتی ہیں اور کبریائی پردے میں ان کا فخر اور ان کی مباحات بہت طولانی ہوتی ہے، اور اگر عارفین کے دلوں سے رنج و غم پوشیدہ ہو جائے تو وہ استغاثہ کرنے لگ جائیں، اور اگر یہی رنج و غم ان کے غیر کے دلوں میں ڈال دیا جائے تو وہ اس بات کو ناپسند کرنے لگ جائیں۔ بہار الانوار جلد 72 صفحہ 70، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3822، غم کا سرما آنکھوں میں لگانے والے جیسا سرما کسی نے نہیں لگایا۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 153، حضرت علی۔ حدیث 3823، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرزند آدم، تیرا رزق روزانہ تیرے پاس آتا ہے، اس کے باوجود تو محزون و مغموم رہتا ہے، جبکہ تیری عمر روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے، پھر بھی تو مغموم نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیز کا طلبگار رہتا ہے جو تجھے سرکش بنا دے، جبکہ تیرے پاس وہ کچھ ہے جو تجھے کافی ہو رہتا ہے۔
بہار الانوار جلد 77 صفحہ 44 اور صفحہ 180۔ حدیث 3824، اگر موت برحق ہے اور یقیناً ہے تو پھر خوشی کیسی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہار الانوار جلد 73 صفحہ 157۔ حدیث 3825، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ نے جابر جعفی سے فرمایا، جابر، میں مغموم و محزون رہتا ہوں اور میرا دل غم میں مشغول رہتا ہے۔ جابر نے کہا، آپ کا رنج و غم کس بنا پر ہے؟ امام نے فرمایا، جابر، جس کے صاف و شفاف دل میں خدا کا خالص دین آ جائے تو وہ دل کو دوسرے تمام امور سے ہٹا کر صرف ایک ہی طرف لگا لیتا ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 185، جلد 73 صفحہ 36۔ حدیث 3826، ہمارے رنج و غم میں مبتلا اور ہمارے غم میں مغموم انسان کی ایک آہ بھی تسبیح ہوتی ہے اور اس کا ہمارے لیے رنج عبادت ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 83، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 635 پر آ گئے ہیں اور حرف ہا کے الفاظ میں سے اب لفظ حساب کی فصل شروع ہو رہی ہے۔ فصل نمبر ہے 20، موضوع حساب، باب نمبر 826، عنوان حساب۔ قرآن مجید سورہ سعد آیت نمبر 16، اور یہ لوگ مذاق سے کہتے ہیں کہ پروردگار حساب کے دن قیامت کے قبل ہی جو ہماری قسمت کا لکھا ہوا ہے ہمیں جلدی سے دے دے۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 3827، خبردار تم عمل کے ایسے دن میں رہ رہے ہو جس میں حساب نہیں ہے، اور عنقریب ایک ایسے دن سے تمہارا واسطہ پڑے گا جس میں حساب ہوگا، عمل نہیں۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 188، رسول خدا۔ حدیث 3828، حساب سزا سے پہلے ہوگا اور ثواب حساب کے بعد ہوگا، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3829، معاذ بن جبل کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وصیتیں فرمائیں ان میں ایک یہ ہے، میں تمہیں خدا کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور حساب سے ڈرنے کی۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 127، رسول خدا۔ حدیث 3830، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حساب ضرور ہوگا، حتیٰ کہ اگر دو بکریوں نے ایک دوسرے کو سینگ مارے ہوں گے تو اس بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ کنز العمال حدیث 3904، 3905 اور 3906، رسول خدا۔ حدیث 3831، اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے لیے ثواب اور ہر شے کے لیے حساب مقرر فرما دیا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 827، اپنا محاسبہ خود کرو۔ قرآن مجید سورہ الحشر آیت نمبر 18، اے ایماندارو، خدا سے ڈرو اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے پہلے سے کیا بھیجا ہے۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 3832، اپنے نفسوں کا اعمال کے ذریعے محاسبہ کرو، ان سے فرائض کی ادائیگی کا مطالبہ کرو، انہیں بقا کو فنا کے مقام سے حاصل کرنے کے لیے کہو، دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے زاد راہ مہیا کر لو اور اچھی طرح تیاری کر لو، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3833، اپنے نفسوں کو محاسبے سے مقید رکھو اور ان کی مخالفت کر کے ان پر قابو رکھو، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3834،
اے ابن آدم تو اس وقت تک بھلائی میں رہے گا جب تک کہ تیرے لیے تیرے نفس کا ناصح موجود ہوگا اور جب تک کہ تیرا قصد مکمل محاسبہ کرنے کا رہے گا۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 137 اور صفحہ 147 امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 3835 اپنے نفس کا محاسبہ خود کرو کیونکہ اس کے لیے تمہارے علاوہ کوئی اور بھی محاسبہ کرنے والا ہے۔ غرر الحکم شرح ابن ابی الحدید جلد 11 صفحہ 177 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3836 زبور میں ہے، اے فرزند آدم، میں نے دنیا کو تیرے لیے آخرت کے واسطے رہنما بنایا ہے۔ ایک شخص کسی کو اجیر بناتا ہے اور اس سے حساب مانگتا ہے تو اس سے اس کا جوڑ کانپ جاتا ہے، لیکن اپنی کثرت کے ساتھ سرکشی کے باوجود جہنم کے عذاب سے تجھے کوئی خوف نہیں۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 40۔ حدیث 3837 معقول انسانوں میں معقول ترین اور سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ احمق ترین انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور خدا سے اپنی جھوٹی آرزوئیں وابستہ رکھتا ہے۔ بہار الانوار جلد 70 صفحہ 70 رسول خدا۔ باب نمبر 828 اور اس باب کا عنوان ہے اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284۔ اور جو تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اس کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، خدا تم سے اس کا حساب ضرور لے گا۔ حدیث شریف حدیث نمبر 3838 اپنا محاسبہ خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ موازنہ کیے جانے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کرو اور بہت بڑی پیشی کی حاضری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہار الانوار جلد 70 صفحہ 73 رسول خدا۔ حدیث 3839 پس اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، کیونکہ قیامت کی منازل میں 50 موقف ہیں جہاں سوال کیا جائے گا اور ہر موقف پر 1000 سال تک کھڑا رہنا پڑے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ایک دن جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہے۔ امالی مفید صفحہ 195 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3840 اپنے نفس کا محاسبہ خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ عذاب پانے سے پہلے انہی نفسوں کو اعمال کے لیے تیار کرو اور کوچ کرنے سے پہلے زیادہ راہ مہیا کر لو، کیونکہ وہاں پر عدل ہوگا، حق کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اور واجب کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جو شخص ڈرائے جانے کے متعلق پیش قدمی کرے گا، عذر کی قبولیت کے بارے میں وہ انتہائی درجے پر پہنچا ہوا ہوگا۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 181 رسول خدا۔ حدیث 3841 اے ابو ذر اپنے نفس کا محاسبہ خود کرو قبل اس کے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے، کیونکہ یہ بات کل تمہارے حساب میں آسانی کا باعث بنے گی۔ اپنے نفس کا موازنہ کرو قبل اس کے کہ اس کا موازنہ کیا جائے اور اس بہت بڑی پیشی کے لیے تیاری کر لو جس دن ہر شخص کو پیش ہونا پڑے گا کہ خداوند عالم پر تو کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 83 مکارم الاخلاق رسول خدا۔ باب نمبر 829 عنوان ہے ایک گھڑی اپنے نفس کے محاسبے کے لیے مقرر کرو۔ حدیث 3842 انسان اس بات کا کس قدر مستحق ہے کہ اس کے لیے ایک گھڑی ایسی ہو جس میں اسے کوئی چیز اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے، وہ اس میں اپنی ذات کا محاسبہ کرے
اور اس بات پر غور و فکر کرے کہ اس نے دن رات میں اپنے لیے کون سا مفید کام کیا ہے اور کون سا نقصان دہ۔ غرر الحکم، مستدرک الوسائل، جلد 2 صفحہ 353، حضرت علی۔ حدیث 3843، ہر مسلمان جو ہماری معرفت رکھتا ہے اس پر حق بنتا ہے کہ وہ ہر دن اور رات میں اپنے عمل کو اپنے نفس یعنی ذات کے سامنے پیش کرے، اس طرح وہ اپنا محاسبہ خود کرے گا۔ اگر اس میں کوئی نیکی دیکھے تو خدا سے اس کی افزونی کی دعا کرے، اور اگر برائی پائے تو اس سے استغفار کرے تاکہ قیامت کے دن رسوا نہ ہو۔ بحار الانوار، جلد 78 صفحہ 279، تحفۃ العقول صفحہ 221، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3844، جب تم اپنے بستر پر آرام کے لیے آؤ تو غور کرو کہ تم نے اپنے پیٹ میں کیا ڈالا ہے اور اس دن تم نے کیا کمایا ہے، پھر یہ بھی یاد کرو کہ تمہیں مرنا ہے اور تمہارے لیے معاد یعنی قیامت ہے۔ بحار الانوار، جلد 71 صفحہ 267، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3845، جو شخص روزانہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم سے نہیں ہے۔ اگر اس نے اچھے کام کیے ہیں تو ان کی فزونی کی خدا سے دعا کرے اور اس کی حمد بجا لائے، اگر برے کام کیے ہیں تو ان سے خدا کی مغفرت طلب کرے اور توبہ کرے۔ بحار الانوار، جلد 70 صفحہ 72، جلد 78 صفحہ 311، جلد 2 صفحہ 453، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو مراقبہ کے موضوع پر باب نمبر 1543 بعنوان اوقات کی تقسیم۔ باب نمبر 830، عنوان ہے اپنا سخت محاسبہ کرو۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات کا اس قدر سخت محاسبہ نہ کرے جیسا کہ کوئی شریک اپنے شریک کا یا کوئی مولا اپنے غلام کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ بحار الانوار، جلد 70 صفحہ 72، رسول خدا۔ حدیث 3847، انسان اس وقت تک متقین سے نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنا ایک شریک کے دوسرے شریک سے بھی زیادہ سخت محاسبہ نہیں کرے گا۔ بس اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا کھانا کہاں سے آیا ہے، اس کا پینا کہاں سے آیا ہے، اس کا لباس کہاں سے آیا ہے، آیا حلال سے ہے یا حرام سے۔ بحار الانوار، جلد 77 صفحہ 86، مکارم الاخلاق، رسول خدا۔